الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابی ذر قال آتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ ثوب ابیض وهو نائم ثم اتيته وقد استيقظ فقال ما من عبد قال لا اله الا الله ثم مات على ذلك الا دخل الجنه قلت وان زنا وان سرق قال وان زنا وان سرق قلت وان زنا وان سرق قال ان زنا وان سرق قلت وان زنا وان سرق قال وان زنا وان سرق على زامن انف ابي ذر وقال ابو ذر اذا حدث بهذا قال وان زعم انف ابي ذر متفق عليه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ عزیزو، اس حدیث کے راوی حضرت ابو ذر غفاری ہیں۔ یہ ابو ذر، آپ کا نام جندب ابن جنادہ، کنیت ان کی ابو ذر ہے۔ یہ قبیلہ بن غفار سے ان کا تعلق ہے۔ جب 4 آدمی مسلمان ہو چکے تھے ابتداء اسلام میں، تو 5ویں نمبر پہ انہوں نے حضور کا کلمہ پڑھا تھا۔ مکہ معظمہ میں آ کر یہ مسلمان ہوئے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے یہ اپنے قبیلے میں واپس چلے گئے۔ غزوہ خندق کے بعد مدینہ منورہ میں حاضر ہوئے اور حضور کے ساتھ رہے، اور آپ نے خلافت عثمانیہ میں 32 سن ہجری میں وفات پائی، اور آپ بڑے زاہد اور عابد آدمی تھے، عبادت گزار تھے اور بڑے متقی اور پرہیزگار تھے۔ مال جمع کرنے کے بڑے مخالف تھے، یعنی کہ مال جمع نہیں کرتے تھے۔ اور ابتداء اسلام میں بھی یہ کلمہ پڑھنے سے پہلے بھی انہوں نے کبھی شرک نہیں، جیسے صدیق اکبر تھے۔ اور سنیے، یہ وہ صحابی ہیں۔ اس حدیث سے پہلے میں ایک آپ کو حدیث سناتا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، آج کل کا موسم تھا، نماز پڑھنے کے بعد میرے آقا جب باہر نکلے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ صحابی تھے۔ میرے آقا نے ایک درخت کی ٹہنی کو پکڑا اور اس کو ایسے حرکت دی، درخت ہلنے لگا تو اس کے پتے جھڑنے لگے۔ جب پتے جھڑنے لگے تو میرے آقا نے پوچھا، ابو ذر دیکھ رہے ہو یہ کیا ہو رہا ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ دیکھ رہا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا، کیا دیکھ رہے ہو؟ یا رسول اللہ اس کے پتے جھڑ رہے ہیں۔ تو مدینے کے تاجدار نے فرمایا کہ جو آدمی نماز پڑھے گا ایسے اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، ایسے اس بندے کے گناہ چڑھ جاتے ہیں۔ اب سنیے، حضرت ابو ذر فرماتے ہیں، نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں میں حاضر ہوا تو کیا دیکھتا ہوں، وقد استيقظ، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک سفید رنگ کا کپڑا لے کر آپ سو رہے تھے۔ کچھ دیر بعد میں پھر حاضر ہوا تو آپ جاگ اٹھے تھے۔ فرمایا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا، ما من عبد قال لا الہ الا اللہ ثم مات علی ذلک الا دخل الجنہ، کوئی آدمی ایسا نہیں ہے کہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے اور پھر اسی پہ مر جائے
آخری دم تک یعنی کہ ایمان کی حالت میں رہے تو میرا رب اس بندے کو جنت عطا فرمائے. سبحان اللہ. میرا رب اس بندے کو جنت عطا فرمائے. قل تو وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ. حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ اگرچہ وہ زانی ہو یا چور ہو تو پھر بھی اس کو جنت مل جائے گی. فرمایا نبی پاک نے وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگرچہ چور بھی ہو یا زانی بھی ہو تو پھر بھی وہ کلمہ پڑھتا ہو اور ایمان کی حالت میں گیا ہو اللہ پھر بھی اس بندے کو جنت عطا فرمائے. گناہ کبیرہ جو ہیں وہ نیکیوں کو سلب نہیں کر سکتے. گناہ کبیرہ بھی ہوں یا صغیرہ ہوں تو وہ نیکیوں کو نہیں ختم کر سکتے. البتہ یہ ہے کہ گناہوں سے ایک نوست پیدا ہوتی ہے، لہٰذا اس کے نزدیک نہیں جانا چاہیے. تو میرے کریم آقا نے فرمایا کہ اگرچہ زانی بھی ہو یا سارق بھی ہو تو پھر بھی اس بندے کو اللہ جنت عطا فرمائے گا. حضرت ابو ذر کہتے ہیں میں نے دوسری مرتبہ کہا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگرچہ وہ زانی بھی ہو چور بھی ہو تو پھر بھی اللہ اس بندے کو جنت عطا فرمائے گا. تو میرے کریم آقا نے فرمایا ان زنا و ان سرقہ، اگرچہ وہ زانی ہو یا چور ہو پھر بھی اللہ اس بندے کو جنت عطا فرمائے گا. کل تو حضرت ابو ذر کہتے ہیں میں نے پھر پوچھا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، کیا وہ چور بھی ہو زانی بھی ہو پھر بھی اللہ اس بندے کو جنت عطا فرمائے گا؟ میرے آقا کریم نے پھر فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، ہاں وہ چور ہو یا زانی ہو پھر بھی اللہ اس بندے کو جنت عطا فرمائے گا. تو سرکار نبی پاک آپ جو ہے نا وہ جلال میں آ گئے. سرکار نے فرمایا الازا میں انف ابی ذر، نبی پاک سرکار نے فرمایا کہ ابو ذر کی ناک جو ہے وہ خاک آلودہ بھی ہو جائے تو پھر بھی اللہ اس بندے کو جنت عطا فرمائے. کیا مطلب ہے کہ نبی پاک سرکار فرما رہے ہیں کہ عرب کے اندر یہ ایک بڑی بات تھی، مشہور تھی، آج یہاں بھی ہے کہ بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہماری عزت نہیں رہی، ہماری اس نے ناک کٹوا دی، ہماری اس نے کوئی لڑکا یا کوئی ایسا کام کرے تو لوگ غصے میں آ کر یہ بات کہہ دیتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ عرب کے اندر یہ بہت مشہور تھا اور اس لفظ کو یعنی کہ پسند لوگ نہیں کرتے تھے. اس وجہ سے سرکار نے فرمایا تھا کہ اگر ابو ذر کی ناک جو ہے وہ خاک آلودہ بھی ہو جائے تو پھر بھی اللہ اس بندے کو جنت عطا فرمائے گا. تو حضرت اب لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری جب بھی یہ حدیث بیان کرتے تو یہ الفاظ ساتھ ضرور کہتے تھے. اب اس حدیث کا لب لباب یہ ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر آدمی چور بھی ہو یا زانی ہو پھر بھی اللہ اس بندے کو جنت عطا فرمائے گا، جائے کلمہ یعنی کہ پڑھتے ہوئے ایمان کی حالت میں جائے. جب آدمی ایمان کی حالت میں جاتا ہے، کلمہ پڑھتے ہوئے جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پھر اس بندے پہ رحم آ جاتا ہے. یہ تو اس بندے کے کرتوت ہے نا، جو برے ہیں یا اچھے ہیں یہ تو اس بندے کے کرتوت ہیں. لیکن سنیے صغیرہ گناہ جو ہیں وہ نماز پڑھنے سے، ہاں جی روزہ رکھنے سے، صدقات خیرات کرنے سے صغیرہ گناہ جو ہے وہ معاف ہو جاتے ہیں. لیکن کبیرہ گناہ جو ہے وہ جب تک بندہ سچے دل سے رب سے توبہ نہیں کرتا اس کے معاف نہیں ہوتا. جب تک سچے دل سے وہ توبہ نہ کرے اتنی دیر تک اس کو معافی نہیں مل سکتی. لیکن یہ جو حدیث ہے یہ اس لیے سرکار فرما رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کبیرہ گناہ ہے وہ کبھی نیکیوں کو سلب نہیں کر سکتے، وہ نیکیوں کو ختم نہیں کر سکتے. ایمان کو وہ کبیرہ گناہ کرنے سے آدمی ایمان سے خارج نہیں ہوتا، ایمان اس کا سلامت رہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان برے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک سارے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.